عراق، کویت اور بحرین، ایران نے ان تینوں ممالک میں موجود امریکی بیسز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خوفناک میزائل حملے اور یہاں پر ہونے والے نقصان کے بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، جنگ پھر شروع ہو گئی۔ ایران پر جو حملے کیے گئے تھے کشم پر، اس کے جواب میں ایران نے بحرین، کویت، عراق، ان تینوں ممالک میں موجود امریکی ایئر بیسز پر خوفناک قسم کے حملے کیے ہیں۔ وہاں پر کیا نقصان ہوا ہے؟ عدیل بھائی، ہم نے کل کے ولاگ میں ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ حملے بھی کرتا رہے اور سیز فائر بھی برقرار رہے، ایک نیو نارمل لانا چاہ رہا ہے، اور ابھی پھر اس نے شرارت کی ہے۔ جو سارا کام شروع ہوا ہے یہ اس کی شرارت سے شروع ہوا ہے۔ امریکہ نے ایک جاتے ہوئے جہاز پہ، تجارتی جہاز پہ حملہ کیا آبنائے ہرمز کے قریب، اور وہ ایرانی جہاز تھا جو اس کی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے ڈرون اٹیک کیا 4 مختلف جہازوں کے اوپر، تجارتی جہازوں کے اوپر جوابی طور پہ۔ اس کے جواب میں امریکہ کو بہانہ ملا، اس نے ڈرونز کو کہا کہ ہمارے پاس آگے گرے ہیں، کچھ کو ہم نے تباہ بھی کیا، اور اس کے بعد اس نے قشم پہ حملہ کیا۔ قشم جو ہے نا، وہ ان کی آئل نرو کہہ لیں آپ، بہت ہی اہم اس کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس لیے بھی کہ وہاں سے تیل، اس لیے بھی کہ وہاں پہ تیل ہے، اس لیے بھی کہ وہاں پر کچھ زیر زمین ان کی کچھ فیسلٹیز بھی ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے ٹاور کو تباہ کیا، اسی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ٹاور کو، جہاں سے آبنائے ہرمز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، اس کے ایک حصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایران چونکہ پہلے سے تیار ہے، اور اس نے کہا تھا کہ ہم سرپرائزز دیں گے اور یہ پورے ریجن میں پھیل کر دیں گے، تو انہوں نے 3 ممالک کا انتخاب کیا جہاں سے انہوں نے یہ حملے کیے تھے۔ عراق، اس کے علاوہ جو بحرین ہے، بحرین میں 5th فلیٹ پہ حملہ کیا، اور اسی طرح علی السالم ایئر بیس ہے ان کی جو کویت میں ہے، اس پہ حملہ کیا۔ جو کویت میں انہوں نے حملہ کیا، اس میں فضا میں آدھی رات کو دھماکے سنے جا رہے تھے۔ اچھا جی، روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، لوگ گھبرا کر اٹھ گئے جو سفر کر رہے تھے، تھوڑے بہت جو چند لوگ سڑکوں پہ تھے، انہوں نے ویڈیوز بنائی، اس کو شیئر کیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر یہ بتایا کہ کس طرح سے وہ خوفزدہ ہو گئے لوگ وہاں پر۔ اچھا، انٹرسیپٹرز انہوں نے کچھ فائر کیے، لیکن ہر انٹرسیپٹر نے اس طرح سے کام نہیں دکھایا۔ وہ تو اظہر بھائی اس طرح نے کام نہیں دکھا سکتے نا انٹرسیپٹر، جب اب بہت زیادہ تعداد میں میزائل فائر ہوں گے تو کتنے انٹرسیپٹرز جو ہے نا میزائلوں کو روکیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ڈرون سے اٹیک کیا ایک سوام کی صورت میں ایران نے، اور اس کے بعد انہوں نے بیلسٹک میزائلز کا ایک پورا بیراج بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ جب بیراج کو انہوں نے روکا اور کچھ لگ بھی گئے اور سب چیزیں ہو گئی تو وہ سمجھے کہ یہ حملہ مکمل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد ایک اور پورا بیراج آیا بیلسٹک میزائلز کا۔ تو یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی، بہت ہی پریسائز اور ایکوریسی کے ساتھ کی گئی کارروائی ہے۔ یعنی یہ تقریباً 3 لیئرز سمجھ لیں کہ پہلے ڈرونز کی ایک لیئر بھیجی گئی پوری سوام کی صورت میں، اس کے بعد میزائلوں کی ایک لیئر بھیجی گئی، پھر میزائلوں کی ایک لیئر بھیجی گئی، تو انٹرسیپٹرز کتنے کو میزائل یا ڈرونز روک سکتے؟ جی ایسا ہی ہے، وہ اس میں رپورٹس کے اندر ہے کہ پیٹریوٹ جو ان کا سسٹم ہے نا، وہ دیوانہ ہو گیا اتنے ساری چیزیں دیکھ کر، اور وہ پاگل ہو گیا، اور اس نے ہر طرف چلانے شروع کر دیے انٹرسیپٹر۔ وہی غلطی کرنی شروع کر دی جو مارچ میں کی تھی، کہ ان کے $15 ملین کے انٹرسیپٹرز نکلتے جا رہے تھے، لیکن وہ کسی میزائل کو نشانہ نہیں بنا پا رہے تھے کامیابی کے ساتھ۔ اچھا، جو یہ سارے حملے ہیں نا عدیل بھائی، یہ بہت ہی پریسائز قسم کے حملے ہیں، یعنی کہ اگر 5th فلیٹ پہ حملہ کیا گیا نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ۔ بحرین میں موجود ہے نا 5th فلیٹ ان کا؟ بالکل بحرین میں ہے، اور بحرین میں وہی ایک رڈار بھی $1.1 بلین کا تباہ کیا گیا تھا، جو 5000 کلومیٹر تک دیکھتا تھا، جسے امریکہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل۔ تو وہ 5th فلیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں سے پورے خطے کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ادھر جو حملہ کیا گیا ہے وہ اس میں ایئر جو ان کے ایسٹس ہیں نا، ان کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کے، یعنی کہ فضائی ایسٹس کو، یعنی طیاروں کو، ہیلی کاپٹرز کو۔ اسی طرح جو کویت میں انہوں نے حملہ کیا ہے، وہ امریکی بیس پہ حملہ کیا ہے، اور اس امریکی بیس میں انہوں نے ایک تو ایئر ایسٹس کو نشانہ بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا سیٹ اپ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے بڑے ریڈار تباہ کیے ہیں اور کافی کمیونیکیشن کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسی طرح انہوں نے عراق پہ حملہ کیا ہے، اور عراق پہ حملہ کر کے انہوں نے امریکی ایئر بیس پہ ایک بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلائی ہے۔ اب ان ساری تباہی میں مالی تباہی بھی ہے، ایکوپمنٹ کی تباہی بھی ہے، عسکری تباہی بھی ہے، اور انسانی جانوں کی بھی تباہی ہے، کیونکہ کافی بڑی تعداد میں کہا جا رہا ہے کہ امریکی سولجرز جو ہیں اس میں وہ مارے گئے ہیں، زخمی ہیں، اور ان کی تعداد بھی چھپائی جا رہی ہے، اور ان کی تعداد چھپانے کے ساتھ 2 کام کرنے پڑ رہے ہیں سینٹرل کمانڈ کو، امریکی سینٹ کام کو، کہ وہ وہاں پہ جو ہونے والے دفاعی نقصانات ہیں اس کی تفصیلات بھی چھپا رہے ہیں، کیونکہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں ایکوپمنٹ تباہ کیا گیا، اور ہر ایکوپمنٹ انتہائی مہنگا ہے۔ لیکن اظہر بھائی،
جتنی مرضی وہ اپنے نقصان کی تفصیلات چھپا لے، کچھ عرصے کے بعد یہ تفصیلات سامنے آ جائیں گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب جنگ شروع ہوئی تھی اس میں امریکہ کے طیارے کتنے تباہ ہوئے، انہوں نے بڑے چھپا کے رکھے، لیکن آہستہ آہستہ سے ان کی تعداد سامنے آنا شروع ہو گئی. کون کون سی بیسز تباہ ہوئیں وہ انہوں نے چھپا کے رکھی، لیکن آہستہ آہستہ سیٹلائٹ امیجز نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور پتہ لگ گیا کہ تقریباً 20 کے قریب بیسز بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو نقصان وہاں پر ہوا ہے وہ بھی چند دن میں جو ہے نا سامنے آ جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے عادل بھائی، وہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے یہ بات قبول کی کہ ہمارے کوئی 8 فوجی مر گئے. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہمارا جانی کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمارا اکا دکا فوجی زخمی ہوئے ہیں. جب انہوں نے 8 تابوت گن کے 8 لاشیں گن کے امریکہ پہنچائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ مرے ہیں، ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے کوئی ایسے طیارے تباہ نہیں ہوئے، وہ تو ایک آدھ گر گیا تھا، کچھ اس طرح ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جب پینٹاگون اپنی رپورٹ بناتی ہے، ان سارے سرکاری ادارے تو کام کر رہے ہیں نا اپنے، اور ان کو تو کرنا ہے کام، تو وہ انہوں نے جب رپورٹس بنا کے بھیجے کہ $1 ارب سے اوپر کے MQ-9 ریپر ڈرون تباہ ہو گئے، 42 طیارے تباہ ہو گئے، $4 ارب مالیت کے طیارے تباہ ہو گئے. اسی طرح انہوں نے بہت ساری چیزیں، اور یہی چیز نتن یاہو لبنان میں بھی چھپا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو کوئی فوجی نہیں مرے. اب جب مرنا شروع ہوئے ہیں تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نمبرز کو نہیں چھپا سکتے، آپ کیجویلٹیز کو نہیں چھپا سکتے، آپ ایک حد تک اس کو دبانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں اور ان کو کچھ بھی نظر نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اب آپ کو کچھ دنوں کے بعد، شاید 1 مہینے کے بعد سمجھ میں آئے گا، سامنے آئے گا آپ کے کہ ان بیسس پہ کیا نقصان ہوا ہے. اور ایران نے پہلی دفعہ جو حملے کیے تھے مارچ میں، وہی اتنے زبردست حملے تھے اور اتنے تاک کر نشانے پہ لگائے گئے وہ حملے تھے کہ اب اس کی ایک پریکٹس ہو چکی ہے اس کی. اور یہ والے جو حملے ہیں یہ اس سے زیادہ کاری، مؤثر اور بڑے پیمانے پہ ہوئے ہیں. اچھا اظہر بھائی، پچھلے دنوں جو امریکہ کو نقصان اٹھانا پڑا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ بار بار یہ غلطی کیوں کر رہا ہے کہ بار بار ایران کو چھیڑتا ہے اور ایران اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عادل بھائی، اگر ساری خبریں دب جائیں گی نا اور جنگ کی کوئی خبر نہیں آئے گی تو پھر یہ خبر آئے گی کہ ایران ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، ایران یورینیم پہ بالکل بھی سمجھوتا نہیں کر رہا، ایران مذاکرات میں بالکل کوئی لچک نہیں دکھا رہا اور ایران ڈٹ کے کھڑا ہے. اور یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل خلاف جاتی ہے، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی شرارت کرتا رہتا ہے، وہ شرارت کراتے رہتے ہیں اپنی فوج کے ذریعے، تاکہ یہ ایک ماحول بنا رہے جنگ کا اور دنیا بار بار چیک کر کے انٹرنیٹ پہ ٹی وی پہ دیکھتی رہے اور کہے کہ اچھا نہیں ختم ہوئی ابھی، اچھا یہ کب تک ختم ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کے سوال کرتے رہتے ہیں. لیکن اظہر بھائی یہ ساری اس پنگے بازی کی وجہ سے دیکھے نا کہ دنیا کی معیشت کہاں پر آگے کھڑی ہو گئی ہے. تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. جب بھی کوئی بیان آتا ہے کہ جناب کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، تیل کی قیمت تھوڑی سی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد امریکہ پھر اس طرح کا کوئی حملہ کر دیتا ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دنیا بہت زیادہ سفر کر رہی ہے، لیکن آپ اس میں 2 کرداروں کو نہ بھولیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایپسٹینز فائل اور دوسری طرف کرپشن کیسز جو نتن یاہو کے ہیں. یہ چیزیں جیسے ہی بیٹھیں جنگ کی، یہ دونوں معاملات اوپر اٹھ جائیں گے اور یہ بہت گرم معاملات ہیں، اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، لوگ بہت زیادہ جان چکے ہیں. اس کے بعد US میں بھی ہو سکتا ہے کہ امپیچمنٹ شروع ہو جائے صدر کی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گرفتاری عمل میں لائی جائے نتن یاہو کی، اور کرپشن کیسز کھلی کتاب ہیں اس کے، اور جتنا ڈیلے کرایا جا سکتا تھا ان کو کرایا جا چکا ہے. تو یہ جنگ جو ہے وہ براہ راست ان 2 پرسنالٹیز کے گرد بھی گھوم رہی ہے، 2 ملکوں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ. تو اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور ہم اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہلکی آنچ میں اس کو چولہے پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے اس جنگ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ اس کی آگ کو بجھنے نہیں دے رہے. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی کہ آخر امریکہ بار بار ایران کو کیوں چھیڑتا ہے اور ایران کی جانب سے امریکہ کو کس طرح منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.